السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سامعین اکرام، گزشتہ دروس میں یا گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی ابتدا آیتوں کی ہم نے کچھ معانی اور اس کا کچھ مفہوم ہم نے سنا، اور سورۃ البقرہ کی شروعاتی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد حاصل ہونے والا ایک درجہ جسے ہم تقویٰ بولتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن صفات سے متصف ہونا پڑے گا، یعنی آپ کے اندر کون سی کوالٹیز آ جائیں تو آپ متقی بن سکیں. یہ بیان کیا گیا. وہ کوالٹیز کیا تھیں وہ پہلے ذکر ہو چکی ہیں. ایک اشکال رہ گیا تھا. وہ اشکال یہ تھا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. میں نے وضاحت کی کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہدایت کو متقین کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، یہ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، اور غالباً میں وضاحت صحیح طریقے سے نہیں کرتا. اس وضاحت کو تھوڑا سا اور کلیئر کروں. آپ کو یاد ہوگا، اگر میں کسی سے پوچھوں شاید وہ کوئی جواب دے، کہ ہدایت کی میں نے 2 قسمیں بتائی تھی. یاد ہے کسی کو؟ ہدایت کی 2 قسمیں آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلی دلالت، دوسری توفیق. 2 قسمیں تھیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ایک قسم ہدایت دلالت یعنی رہنمائی والی ہدایت، اور دوسری قسم تھی ہدایت توفیق جو قسم اللہ ہی کے کنٹرول میں. ٹھیک ہے، ہدایت توفیق بندوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں نے اس پر کئی ساری مثال. یہاں پر جو متقیوں کے لیے ہدایت کا ذکر ہے وہ ہدایت دلالت نہیں ہے، وہ ہدایت توفیق ہے. کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو ہدایت قرار دیا ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. تو متقیوں کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ کون سی ہے؟ ہدایت توفیق. اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت دلالت. بات سمجھ میں آئی؟ تو متقیوں کے لیے یہاں پہ یہ کیوں صرف متقین کا لفظ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی کون سی قسم مراد لی ہے؟ ہدایت توفیق. اس لیے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت توفیق لاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب کلیئر ہے وہ والا اشکال؟ اچھا، آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے متقیوں کی صفتیں سنی. ان صفتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. یہاں پر بھی کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت توفیق. کلیئر کرتے جائیں اس چیز کو، کلیئر کرتے جائیں کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہدایت توفیق ہوتی ہے.
لیکن جو عام انسان ہیں انہیں آپ ہدایت ارشاد کرتے ہیں. ہدایت توفیق کون دے گا؟ اللہ دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، میں لکھتا ہوں ان الذین کفروا، تین لفظ ہیں، ان تینوں لفظ کا معنی دیکھیں. انا معنی ہوتے ہیں، انا معنی بے شک، الذین معنی میں نے پہلے بھی آ چکا ہے لفظ، وہ لوگ جو، کفروا معنی کفر، صرف کفر. یہاں پر یہ ہے ایک ورب، ٹھیک ہے، کیا ہے ورب، اور ورب بھی اپنی ایک جمع کی صورت میں، یعنی کہ ایک نے کفر نہیں کیا، لوگوں نے کفر. تو ترجمہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کلیئر، لفظی معنی دیکھیں گے تو ایسے بنے گا، لیکن جب ہم پورا سینس لے کر آئیں گے معنی کا تو کیسے ہوگا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہاں پر بات اب کس کی چلنا شروع ہو گئی؟ کافر. یعنی اب مومنوں سے بات ختم ہو گئی، متقیوں سے بات ختم ہو چکی ہے. اب اللہ نے ایک نیا عنوان مانا ہے. کون سا نیا عنوان ہے؟ کافروں کا عنوان. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. آگے ہے سواء علیہم، دو لفظ، ایک لفظ کا معنی ہے سوا، معنی ہوتے ہیں برابر. علیہم کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک اعلی اور ایک ہم. جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو علیہم ہو جاتا ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ ہم. آپ کہیں بھی عربی پوری کھول کر دیکھ لیں، آپ کو ملے گا ہی نہیں ہم. یہ ہم نہیں ہے کہیں بھی، یہ کیا ہے؟ ہم. تو یہ اصل ہے اعلی اور ہوم. اور جب ملتا ہے، دیکھیے جب ملتا ہے لفظ تو یہ یا دیکھ رہا ہے نا، یہ یا ہمیشہ زیر چلتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اسے تو زیر مل نہیں رہا، آگے والے کو بھی زیر کر دیا. تو کیا کر دیا؟ علیہ ہوم نہیں، علیہ. کلیئر ہوئی؟ سوا مانے برابر، علیہ یعنی ان پر. کلیئر؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دو حمزہ دکھ رہا ہوں گا، دو حمزہ. ایک حمزہ کا تعلق اس سے ہے آگے والے سے، اور ایک حمزہ الگ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ معنی یہاں پہ ہے کیا؟ انذرتہم. دیکھیے یہ انذرتہم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے، ورب بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے، سب ہے. انذرتا آپ نے ان کو ڈرایا، آپ نے ان کو ڈرایا. پورا آپ نے ان کو ڈرایا، فعل فاعل مفعول سبجیکٹ آبجیکٹ ورب سب آ گئے. آ گیا نہیں آ گیا؟ تو کیا معنی کیا ہوا؟ انذرتہم کہ آپ نے انہیں ڈرایا. ام لم تنذرہم، انذرہم ام لم تنذرہم. چلیے ام مانے یا، اور لم مانے نہیں، تنذرہم مانے آپ انہیں ڈراتے ہیں. اگلا لفظ ہے لا یؤمنون. لا مانے نہیں، یؤمنون مانے آ چکا ہے، نہیں آیا ہے. الذین یؤمنون بما آیا ہے. یؤمنون مانے بتائیں، وہ ایمان لاتے ہیں، ایسے بتائیں مجھے، ایسے لکھوایا تھا اس میں لاتے ہیں.
اب ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں، تھوڑا غور کرتے ہیں ترجمے پر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم. یہ ایک بہت خاص ترکیب ہے، اور یہ ترکیب اپنے اندر ایک معنی لے کر آتی ہے. کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب آپ کہیں گے ڈرائیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پاسٹ کا معنی دے رہا ہے، اور آپ نے لکھا ہے پریزنٹ کا معنی، آپ انہیں ڈراتے ہیں، ایسے نہیں. تو یہ لم جو ہے یہ کام کچھ کر رہا ہے. یہ لم جہاں کہیں آتا ہے یہ پریزنٹ کو پاسٹ بنا دیتا ہے. کلیئر؟ دیکھیے یہ خاص چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ اسے غور کرنے کا معاملہ ہے. یہ جو لم ہے یہ کیا بنا دیتا ہے؟ پریزنٹ کو پاسٹ میں لے جاتا ہے. یعنی کہ جو حال چل رہا ہے، جو موجود چیز ہے، اسے کیا بنا دے گا؟ ماضی، پاسٹ. تو لم تنذروا مطلب آپ انہیں نہیں ڈراتے ہیں، نہیں، آپ نے انہیں نہیں ڈرایا. ٹھیک ہے، لم تنذروا مطلب آپ نے انہیں نہیں ڈرایا. لا یؤمنون، وہ ایمان. تو ام لم انذرتہم ام لم تنذرہم کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ یا کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. آپ انہیں ڈرائیں، کیا کی ضرورت بھی نہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ کافروں کی. مومنوں کی بات آ چکی. 4 آیتوں میں اللہ نے 4 صفت ذکر کی اور 4 آیتوں میں صفت ذکر کی، اور اس کے بعد اب کافروں کے بارے میں پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، ذرا اس آیت پر ذرا غور کریں. تو اب آپ غور کریں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا کہ کافروں کو کیا تبلیغ کرنا بیکار ہے؟ کافروں کو دعوت و تبلیغ کرنا بیکار ہے؟ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ایمان لانا ہی نہیں ہے. تو مطلب کافروں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا جائے؟ اس آیت سے یہی سمجھنا سوال ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. تو مطلب میں آج سے کسی بھی کافر کو تبلیغ نہ کروں، چھوڑ دوں، ایمان تو لانا ہی نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا، میں کیا کروں؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے اب یہ چیز اشکال والی ہے. اب اس چیز کی ہم وضاحت سنیں. اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کچھ اقوال. ان اقوال میں پہلا قول ہے کہ یہ آیت جن کفار کے بارے میں ہے، یہ آیت جن کفار کے بارے میں ہے وہ سارے کفار، اس سے عام کفار مراد ہے. اور سے سنیے، اس سے کون مراد ہے؟ عام کفار. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والے سب مراد ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی اس میں اشکال تو نہیں. لیکن اس میں خاص کیا چیز ہے؟ اس میں خاص لوگ کون ہیں؟ یہ اس تعلق سے علماء کرام لکھتے ہیں کون ہیں وہ خاص لوگ، کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ کفار میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان لائیں گے ہی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں. تو مومن کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے تھے؟ کہ میں سب کو دعوت دوں گا، سب قبول کر لیں گے، یہی سمجھتے تھے. اللہ کے نبی بہت حریص تھے نا ایمان کے. حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین کا تو تعلق آگے سے ہے، لیکن حریص علیکم کس چیز کے حریص تھے؟ اللہ کے نبی کس چیز کے حریص تھے؟ کہ جتنوں کو دعوت دوں کیا لے آئے؟ سب کو جہنم سے باہر نکال دوں. یہ اللہ کے نبی کی سوچ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے کلیئر کر دیا سب نہیں لائیں گے ایمان. آپ غلط فہمی میں گھوم رہے ہیں. کہاں آپ کچھ لائیں گے، کچھ تو لائیں گے، نہیں اکثر لائیں گے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہوگی، وہ زندگی بھر ایمان نہیں لا سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے ایک اشکال کلیئر کیا ہے اس آیت. کوئی ایک اشکال ہے. وہ اشکال کیا تھا؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں سب ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اشکال کو کلیئر کیا اللہ نے کہ سب ایمان نہیں لا سکتے.
کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں انہی کفار کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آئی اب؟ تو یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ کفار ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کلیئر؟ اچھا میں نے کفر کا مطلب نہیں بتایا ابھی. دیکھیے کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کسی چیز کو ڈھانپ دینا. کفر کا مطلب چھپانا, ڈھانپ دینا. یہ معنی آپ لکھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کفر میں انسان کیا چھپاتا ہے؟ ایک کافر کیا چھپاتا ہے بتائیے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک کافر کیا چھپاتا ہے؟ کافر انسان جس دل میں ایمان داخل ہونا چاہیے تھا اس کو ہٹا کر کفر کا ایک ڈھکن لگا دیتا ہے, اور اس ڈھکن کے ذریعے سے اس میں ایمان داخل نہیں ہوتا. تو کیا ڈھک گیا اس کا دل؟ اس کا دل کفر سے ڈھک گیا ہے, تو ایمان داخل نہیں ہو سکتا. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. جس جگہ پر ایمان کی ضرورت تھی اس جگہ پر ایک ڈھکن لگا دیا اس نے, تو اب ایمان نہیں گھس رہا ہے. کیا کفر گھسیڑا, ڈھکن لگا دیا, اب ایمان نہیں جا رہا ہے. یہ ہے کفر کا مطلب. تو کافر کیا کرتا ہے؟ جس جگہ پر, یعنی دل میں تو آتا ہے نا اصل ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. دل میں ایک جگہ کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ ڈھک دیتا ہے کہ اس میں ایمان داخل نہ ہو سکے, اور کفر اس کے اندر رہتا ہے. کلیئر؟ اب کلیئر ہے کہ کافر کیا چیز چھپاتا ہے. اچھا سوا کا مطلب کلیئر ہے اس میں؟ سوا مطلب برابر. اچھا انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انذرتہم. میں نے ترجمہ کیا کیا؟ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ دیکھیے انذار کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا, کسی کو کسی بات کے بارے میں بتانا. انذار کا مطلب ہوتا ہے. الانذار کا مطلب کسی کو کچھ بتانا, کسی کو کچھ پہنچانا. اور چونکہ دعوت و تبلیغ میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی رہتی ہے پتہ ہے؟ ڈرانے کی. کس چیز سے ڈرانے کی؟ نہیں, آخرت کے دن سے. کس چیز سے؟ آخرت کے دن سے. کس چیز پر ایمان نہیں تھا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں, مشرکین. ہاں, آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا. اس آخرت کے دن سے ڈرانا. تو سب سے زیادہ ڈرانا کیا داخل ہے؟ ڈرانا داخل. تبلیغ میں کیا سب سے زیادہ داخل ہے؟ ڈرانا. اس لیے لفظی کیا استعمال کر دیا؟ ڈرانے والا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلی آیت لیتے ہیں. یہ تو آیت غالباً کلیئر ہوگی, اس میں کوئی اشکال تو نہیں؟ ان کو اشکال بھی تھوڑا سا نا پوائنٹ. جی یہ لوگ لکھ رہے ہیں جی, تاکہ کوئی چیز جو ہے. اگلی آیت لیتے ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ختم اللہ ختم مانے کوئی بتا سکتا ہے؟ ختم مانے آپ لوگ پڑھ کے آیا کریں تھوڑا سا جی. ختم مانے ہوتے ہیں مہر لگانا. اللہ یہ اللہ یہاں پر سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے مہر لگا دی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی. ختمہ یہ پاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, ختم اللہ نے مہر لگا دی. کہاں لگا دی مہر؟ علی قلوبہم. علی مانے قلوب مانے اس کی واحد کیا ہے؟ نہیں, واحد کیا ہے؟ قلوب کی واحد کیا ہے؟ قلب. گڈ. قلوب کی واحد کیا ہے؟ قلب. قلب جمع قلوب. دیکھیے یہ الفاظ آ رہے ہیں, آپ لکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں فائدہ نہیں. قلب جمع قلوب مانے
دل. تو یہاں لفظ اللہ نے کیا ہے دلوں, ٹھیک ہے. ہم پھر وہ دیکھیے زیر ہے تو آگے بھی چاہ رہا ہے کیا زیر چاہ رہا ہے, ورنہ زبان نا بھاری ہو جائے. قلوبہم, دیکھیے زبان بھاری لگ رہی ہے, لیکن قلوبہم زبان میں بھاری پن نہیں پایا جا رہا ہے, اس لیے ہم کیا بن گیا, سمجھ میں آ رہی بات. تو زبان جب بھاری ہو جاتی تھی نا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے زیر لگا دیا کرتے تھے اس کو. یہ عرب کا اسلوب تھا بیان کرنے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر, اچھا پر تو یہاں آ چکا ہے, ٹھیک ہے, ان کے دلوں پر. اس کے بعد ہے وعلی سمعہم, وعلی واو مانے علی مانے سمعہم. کتنے لفظ ہیں, دو لفظ, دو ہی تو لفظ ہیں, کہاں ہے تین, ہم ایک اور ٹھیک ہے, ایک لفظ. سمع ایک لفظ ہے, ہم ایک لفظ ہے کہ نہیں. دیکھیے پھر سے وہ زیر ہو گیا ہو, اور کرتے رہیے ان چیزوں پر. سمع مانے گڈ, سمع مانے سننا, ہم مانے ان کے, یعنی ان کے سننے پر, یہی ہے نا ترجمہ کیا کریں گے, ان کے سننے پر. اور اس کے بعد ہے وعلی, اور واو مانے اور, علی مانے آگے ہے ابصارہم. دیکھیے پھر آیا ہے زیر غشاوہ, غشاوہ. میں آیت مکمل کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ٹرانسلیٹ بھی نکلے. وَلَهُمْ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم نہ کہنا, عظیم ہے یہاں, ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وہ مانے اور, لہم مانے ان کے لیے, عذاب مانے عذاب, عظیم مانے بہت بڑا. گڈ. اچھا ابصارہم, ابصار ابصار مانے غلط, نظر. گڈ. یہ بھی جمع لفظ ہے, جیسے قلوب قلب, قلب کا واحد, قلب کی جمع قلوب, ایسی بصر کی جمع ابصار. یہ نیا لفظ ہے, آپ لوگ لکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد. بصر مانے نظر, نگاہ, ٹھیک ہے. یہاں دیکھنا نہیں ہے, یہاں نگاہ کے بارے میں, یعنی یہاں پہ اللہ نے ایک پارٹیکولر آپ کے عزم کو خاص کیا ہے. بصر جمع ابصار, ابصارہم ان کی نگاہوں پر, ان کی نگاہیں. غشاوہ مانے پردہ. دیکھیے ذرا ترجمہ دیکھیے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور ان کے سننے پر مہر لگا دی, اور ان کے نگاہوں پر مہر لگا دی. کان کہاں سے آ گئے جی, نہیں مہر نہیں لگائی, اور ان کی نگاہوں پر کیا ہے پردہ ہے, اور ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا کچھ الفاظ ہم کلیئر کرتے ہیں جلدی سے. ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا, لیکن اصل ختمہ کا معنی ہوتا ہے ڈھکنا. جس طرح کفر کا معنی ہوتا ہے ڈھکنا چھپانا, ویسے ختمہ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے چھپانا, ٹھیک ہے. ایک مہر لگائی آپ, تو جو نیچے والی چیز ہے وہ کیا ہو جائے گی اس میں جی ایسا. ایک چیز قلوب, قلب کی جمع ہے قلوب, اور یہ آپ کی جسم کا ایک حصہ ہے قلوب. سب سے پہلے اسے ذکر اس لیے کیا کیونکہ سب سے پہلے نہیں, سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے دل. سب سے پہلے نہیں, سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے انسان کا دل, ٹھیک ہے. وعلی سمعہم, ان کے سننے پر. کیوں اللہ نے کانوں کا کیوں ذکر نہیں کیا, سوال. دلوں پر مہر لگا دی, کانوں پر مہر لگانا یہ کیوں نہیں, سمجھ میں آ رہی بات. نگاہ آگے آ رہی ہے, نگاہوں پر بھی مہر لگا دی ہے, لیکن اللہ نے کانوں کا ذکر نہ کر کے سننے کا ذکر کیوں کیا, یہ ایک سوال. کوئی ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ جی ہے کوئی جواب ہے؟ مجھے کان سے مطلب نہیں ہے, سنائی ایک الگ چیز ہوتی ہے.
سنائی سینس ہوتا ہے اور کان ضروری نہیں کہ اس کے پاس کان وہ سن سکے اس طریقے سے. یہ قریب بھی نہیں. اچھی کوشش ہے, آپ بتائیں اور کوئی. جب کانوں سے ہو کر کے دل میں جاتے یہ بھی یہ کچھ اور یہ کسی اور چیز کا جواب دے رہا ہے, وہ بھی آئے گا. جی ہے کچھ محسن بھائی؟ جی نصیحت سنیں گے تو مگر دل تک نہیں پہنچیں گے, اس لیے نہیں. دیکھیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور ان کے سننے پر مہر لگائی. سمع کو اللہ نے واحد ذکر کیا. ٹھیک ہے, ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سمع, میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا سننا. سننا کیا ہے؟ ایک مصدر ہے, مصدر ہے نا جس سے لفظ نکلتے ہیں اسے مصدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمع کیا ہے؟ روٹ ورڈ. اور عربی میں روٹ ورڈ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ معنی, ایک تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ نے واحد کیوں ذکر کیا, اس کو یہ سمجھ میں آیا کیونکہ یہاں پر اللہ نے مصدر استعمال کیا, یعنی روٹ ورڈ استعمال ہے. اور روٹ ورڈ کو واحد استعمال کرو, جمع استعمال کرو. ٹھیک ہے, ایک جواب. دوسرا جواب بہت اچھا لگا جو مفسرین لکھتے ہیں, آپ کو جو چیز سنائی جائے گی وہ چیز ایک ہی ہوگی. اس لیے اللہ نے اس کو سم کو واحد رکھا. آپ کو جو چیز سنائی جائے گی وہ کتنی ہوں گی؟ ایک ہی ہوگی. یعنی اللہ کا کلام کتنی چیزیں؟ ایک چیز, یعنی ایک ہی چیز محور ہے. اس لیے اللہ نے اس کو کیا رکھا؟ واحد رکھا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جس چیز کو سنا جائے گا وہ کتنی ہے؟ کئی ہیں؟ ایک ہے. اس بنیاد پہ اللہ نے کیا رکھا؟ سم کو ایک رکھا. کلیئر ہوئی؟ کلیئر ہوا یہ اشکال؟ اس لیے اللہ نے ایک. اچھا, پھر اس کے بعد ہے بالا ابصارہم غشاوہ. یہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے, اور جبکہ اتنا حصہ جو ہے یہ غشاوہ جو ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے, اچھا غشاوہ معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ پردہ. پردہ آپ نے بتایا نا. غشاوہ معنی ہوتے ہیں ڈھکن, یعنی پردہ, کوئی چیز کسی چیز کو ڈھک دے. کفر معنی بھی ڈھکنا ہو گئے, ختم معنی بھی ڈھکنا ہو گئے, اور غشاوہ معنی بھی سب میں چھپا رہا ہے, سب میں چھپ رہا ہے. یعنی کفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ چھپا ہوا ہے. ہاں سب کچھ چھپا ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا آیت کی ابتدا میں کفار کا استعمال کیا, کفر کا لفظ استعمال کیا, اور کفر کا معنی بھی چھپنا. اور یہاں پہ جو جن چیزوں پر مہر لگا دی, مہر میں بھی چھپائی جاتی چیز, اور نگاہوں پر کیا ڈال دیا؟ غشاوہ یعنی پردہ ڈال دیا. یہ بھی کیا ہے؟ تو تین لفظ ہیں, تینوں لفظوں کا معنی بالکل سیم. کلیئر؟ اچھا, اب آپ یہ پوچھیں گے کہ دل پہلے استعمال کیا, پھر کانوں کا استعمال کیا, پھر نگاہوں کا استعمال کیا. کیوں پہلے نگاہیں کیوں نہیں؟ پہلے انسان دیکھتا ہے کہ پہلے سنتا ہے کہ پہلے کیا بتائیں کچھ؟ پہلے دیکھتا ہے, پہلے سوچتا ہے, اور کچھ ہے؟ دیکھیں دل اس تک پہنچنے کے دو ذرائع ہیں. دل تک پہنچنے کے دو ذرائع ہیں, اور دو ذرائع ہیں, ایک کان ہے اور ایک آنکھ. دل تک پہنچنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ دو, ایک کان اور ایک آنکھیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کیا؟ کانوں پر مہر لگا دی اور نگاہوں پر پردہ لگا دی. آپ آنکھوں سے پیچھے کا دیکھ سکتے ہیں, لیکن پیچھے کا کان سے سن سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آئی؟ کانوں کا آپ آگے پیچھے ہر جگہ سے سن سکتے ہیں, لیکن نگاہوں سے آپ پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے کانوں کا کام بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اللہ یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ دلوں تک پہنچنے میں جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہوتی ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ کان, دین آنکھیں, اس کے بعد کیا آئیں گی؟ آنکھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے پہلے رکھا, کیونکہ آپ غور کریں گے تو دلوں, آپ کی ذہن میں آنے والی جو چیز ہوتی ہے, ہاں ذہن, جن چیزوں سے ذہن جڑا ہوا ہے, اور جو انبیاء کرام کی تبلیغ جو تھی وہ سب سے پہلے کس سورس سے تھی؟ نگاہوں سے تھی؟ نہیں, انہوں نے لا کے کچھ دکھایا نہیں ہے, کیا کرا ہے؟ جی, اس بنیاد پر
سننے کو اللہ رب العالمین نے زیادہ پریفریبل کہا. اور آج جو معاشرے میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ لوگ سننے سے کتراتے ہیں, اس لیے گمراہ ہیں. سننے سے کتراتے ہیں, سننے سے دور بھاگتے ہیں. ہمیں علماء کی نہیں ضرورت ہے, ہم خود ہیں. ہم کتابیں کھولیں گے, ہم کتابیں پڑھیں گے اور ہم کیا قابل بن جائیں گے. اس لیے کیا ہوگا, اپنے اس سورس کو چھوڑ دیا. یہ ہے وہ سورس جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, اور جب اس پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان نہیں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, اب آپ کہیں گے مہر لگنے کا مطلب کیا ہے, مہر کیسے لگتی ہے؟ ہاں دکھتی ہے مہر لگتی, کوئی لگا رہا ٹھپا لگا رہا ہے ہمارے, ہاں کچھ یہ اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے چیزیں دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو دکھتی ہیں ایک نہیں دکھتی, ایسی ہے نا. ایک معنوی ہوتی ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے, اور ایک حصی ہوتی ہے, بالکل بالکل فیل کریں گے آپ, حصی. اور ایک معنوی مطلب کچھ ہو رہا ہے, ہمارے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا, دکھ تو نہیں رہے نا آپ کو, دکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے, نہیں دکھ رہے ہیں, تو یہ معنوی چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں حصی ہوتی ہیں, میں کسی کو چھو لوں تو مجھے انہیں پتا ہے کسی نے مجھے چھوا. تو کیا یہ مہر جو لگ رہی ہے کیا کوئی حصی چیز ہے یا معنوی چیز ہے؟ کوئی بتائے. معنوی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ معنوی چیز ہے, یہ ہمیں دکھتی نہیں. اچھا ہمیں پتہ کیسے چلے گا مہر لگ گئی؟ سوال, ہمیں پتہ کیسے چلے گا مہر لگ گئی؟ مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل زنگیا جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے باقاعدہ اس تعلق سے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا, وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا ہو گیا, زنگ لگ چکا ہے. کیا لگ گیا؟ زنگ. اور یہ زنگ کیسے لگتا ہے, میں نے بتایا کہ گناہ پر گناہ کیے چلے, بغیر رکے, بغیر توبہ کیا آپ گناہ پر گناہ کیے چلے رہے ہیں. یہ کیا ہے, زنگ لگ جانے کا باعث ہے, زنگ لگ سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. آپ لوگ اپنے ذہنوں میں کلیئر کریں کہ ہم جو کوئی گناہ کرتے ہیں, آج سے میں اس گناہ کو چھوڑوں گا, اس سے توبہ کروں گا. بعد میں مجھے وسوسہ آ گیا, میں نے کر لیا, چلے گا, لیکن توبہ کیا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ ایک گناہ ایسا ہو گیا زندگی کا حصہ بن چکا ہے, بھائی تو کرنا ہے, یہ والا تو ہے ہی حصہ بھائی, اب اس سے ہم کیا بچیں. نہیں, ایسا نہیں. آپ فوراً کیا کریں, توبہ کریں, ورنہ کیا ہوگا, آپ کے دلوں پر زنگ لگ جائے گا, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے پھر زندگی میں. تو یہ کفار جو تھے, ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے کیا لگا دی, مہر لگا دی. اور مہر لگانے کی بنیاد یہ تھی کہ ان کو ایک بار دعوت پہنچائی گئی تو انکار کیا, پھر پہنچائی گئی پھر انکار کیا, پھر پہنچائی گئی پھر انکار کیا, انکار ہی کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے کہا اب لگ گئی ہے مہر, بس آپ اتنا نہ تھکیں اپنے آپ کو. کچھ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو ایمان ہی نہیں لائیں گے, کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ایمان ہی نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, ایک مہر لگا دی ان کے اوپر. اور کہاں کہاں مہر لگائی ہے, جو سورس ہے دلوں پر مہر لگا دی. اب دل کبھی کھل نہیں سکتے ان کے ایمان کے. کانوں پر مہر لگا دی, تو اب کانوں سے قرآن سنیں گے, بات نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے, کیوں ایک جواب دو, ہدایت توفیق چھین لی گئی ہے. ہدایت توفیق کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق. جوڑتے رہیں ہدایت کو, وہ ہدایت ہی ہے اصل جو گھوم رہی ہے یہاں. ہدایت توفیق اللہ رب العالمین نے بالکل ہی چھین لی ہے, اب نہیں مل سکتی ہدایت. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ہدایت توفیق نہیں, اللہ کے حافظ نا. انہوں نے بھی آخر میں کیا کہا, انا علی دین آبائی و اجداد, میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر. جب وہ مر گئے تو انہوں نے یہی چنا, تو اللہ نے کیا لگا دی, مہر. اور ان کی نگاہوں پر بھی کیا ہے, ایک پردہ ہے. تو اب وہ نگاہوں سے بھی اللہ کی جو تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان میں غور
نہیں کر پائیں گے. نگاہوں پر پردے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں گے تو اللہ نے ان کا یہ جسم ایسے تیار کر دیا کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں بنا دی اللہ نے, اور کائنات میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی تخلیقات کر دی, لیکن محسوس نہیں کر پائیں, فیل نہیں کر پائیں. اور آپ یہ سمجھ لیں اس چیز سے آگے یہ دونوں چیزیں جڑیں گی, جڑنا ہے یہ دونوں سورس ہیں, اور یہاں سے آ کر یہ اس سے جڑیں گی. جب اس پہ مہر لگا دی تو یہ فیل ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. کلیئر کر دیا اللہ رب العالمین نے سب کچھ. اور پھر یہ سب ہونے کے بعد بھی ان کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. تو یہ آیت جو ہے یہ میں نے بتایا کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی, ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. اور ہمیں کیوں بتایا اللہ نے؟ تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ ہر ایک ایمان نہیں لاتا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک کیٹیگری تو مومنوں کی ہو گئی, متقیوں کی ہو گئی, ایک کیٹیگری کفار کی ہو گئی. اب کس کی بچی ہے؟ منافقین. اور یہ گروہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے, یہ اصل میں تو ایمان اور کفر کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ ایک نیا فرقہ بنا ہے, یہ فرقہ ہے, واقعی یہ فرقہ ہے. اور یہ پتہ ہے کیسے بنا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ لے لیا انہوں نے اور کفر کا ایک حصہ لے لیا. کفر کو چھپائے رکھا, ایمان کا اظہار کیا, بن گیا فرقہ. بات سمجھ میں آئی؟ کفر کو چھپا کے رکھا اور ایمان کا اظہار کیا. تو دونوں کیٹیگری سے لیا ہے کچھ نہ کچھ, جو پیچھے گزر چکی ہے. ایمان اور کفر کی جو کیٹیگری گزر چکی ہے اسی سے لیا ہے. ایمان کو ظاہر کیا اور کفر کو دل میں چھپائے رکھا. تو یہ منافقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو اظہار کرتے ہیں کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیر کا اظہار کریں گے اور دل میں کیا چھپائے بیٹھیں گے؟ شر, برائی. ٹھیک ہے, یہ نفاق کا معاملہ ہے. تو نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا. نفاق کا مطلب چھپانا. اور کیا چھپانا؟ کہ دل میں کفر چھپانا اور ظاہر کیا کر دینا؟ ایمان. اچھا, نفاق دو طرح کا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں, اور یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. ٹھیک ہے, اور زندگی میں جب آپ منافقت کے بارے میں پڑھیں تو ان دونوں فرقوں کو واضح کرتے ہوئے چلیں. ایک نفاق ہوتا ہے نفاق اعتقادی. کیا ہوتا ہے؟ نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے عقیدے کا نفاق. عقیدے کا نفاق. اعتقاد مطلب عقیدہ, یعنی انسان کے عقیدے میں نفاق پایا جاتا ہے. اور یہ کون سا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے, یعنی کہ کفار سے بھی کون سے؟ سب اس سے بھی نیچے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہارمفل ہے دین کے لیے. سب سے زیادہ کون ہارمفل ہے؟ کفار نہیں, کون ہے؟ منافق. ٹھیک ہے, جو ظاہر کچھ کر رہے ہیں اور باطن کچھ کر رہے ہیں. اور یہ نفاق اعتقادی کا مطلب عقیدے کا نفاق. عقیدے کا نفاق مطلب ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ دل میں کفر ہے اور ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ ایمان. تو نفاق اعتقادی ایمان اور کفر کے لیے. اور دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی. زور سے بولیے تاکہ سب سنیں. نفاق عملی. نفاق عملی مطلب عمل کا نفاق. عمل کا نفاق جی دکھانے کے لیے کریں, دکھانے کے لیے کریں. گڈ. اور کچھ ہے؟ نفاق عملی. نفاق عملی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ منافق ہو جائے گا. وہ 3 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وعدہ کرے پورا نہیں کرنا. گڈ. ایک جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے, جھوٹ. گڈ. ایک اور ہے. گڈ. تو 4 صفتیں ہیں ایک روایت میں, ایک اور صفت ایکسٹرا ہے. گنائے مجھے یاد نہیں. جھوٹ بولنا,
امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی اور لڑائی کے وقت ٹھیک ہے نا. 4 صفتیں کس کی؟ منافق کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. یہ یاد رکھیں جب ہم منافقت بولتے ہیں تو منافقت میں آپ ہمیشہ اس فرق کو واضح رکھیں، ورنہ آپ کسی کو بھی منافق کہہ سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بھی ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اگر وہ منافق نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو واضح کر کے رکھیں کہ ہر ایک کو منافق نہیں کرتا. یہ نفاق کی خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس مقام تک سمجھ رہے ہیں؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ انسان ان چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے. اور یہ نا ایسی عادتیں ہیں جو انسان کی ظاہر میں کچھ ہوتی ہیں اور باطن میں کچھ ہوتی ہیں. جھوٹ بولنا مطلب ظاہر والی چیز کو چھپا کر دوسری چیز بیان کرنا، یہی تو ہوتا ہے نا جھوٹ. تو نفاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ نفاق کا اصل معنی آیا نہیں آیا؟ امانت میں خیانت کرنا. امانت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پاس آپ نے کیا کوئی چیز رکھ دی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس چیز کو غائب کر دیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کی کیا حفاظت کروں، اور دکھا کیا رہے ہیں، شو کیا کر رہے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. امانت میں خیانت. وعدہ خلافی، آپ کہیں وعدہ ٹھیک ہے میں آؤں گا اور کیا کر دیں غائب. وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ ظاہر کچھ اور باطن کچھ. اور اس طرح لڑائی کے وقت بد کلامی. لڑائی کے وقت انسان سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان برا بھلا نہیں کہتا. تو جو برا بھلا کہے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ ہے، نفاق کا عمل ہی پایا جاتا ہے. تو بچنا چاہیے ان چاروں صفات سے. لیکن مقصود کیا ہے یہاں پر؟ کیا مقصود ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پہ 13 آیتیں ذکر کی. کتنی آیتیں؟ آنے والی 13 آیتیں کس کے بارے میں؟ منافقوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو مراد ہے وہ نفاق اعتقادی مراد ہے. اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ یار اسلام ہے، اسلام میں ہمیں تو وہ چیزیں بتائی جانی چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہوں اور جن کے ذریعے سے کیا ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. کیوں بتا رہے اللہ نفاق؟ سوال ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی، تاکہ ان سے بچ سکے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ایسا بھی گروہ ہے جو کفر صرف نہیں رکھتا، جو دکھاوٹی ایمان رکھتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے. یہ فرقے کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 13 آیتیں نازل کی. اور یہ فرقہ پیدا ہو چکا تھا تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان ہے، یہ میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسلمان ہے، کیا ہے اور اس کے دل میں نفاق ہے، نعوذ باللہ. تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح کرنے کے لیے کہ تم شک میں نہ کچھ ہیں ایسے لوگ. اللہ رب العالمین پھر اس کی علامتیں ذکر کی. وہ کیا علامتیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. نفاق اعتقادی کی کس کی ہے؟ نفاق اعتقادی کی. عملی کی جو ہے وہ یہ ہیں. میں بھی شاید ملے تو میں واضح اور کروں، لیکن نفاق اعتقادی قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. سورہ منافقون آپ پڑھیں گے نا تو اس میں بھی بہت ساری علامتیں واضح کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ نفاق اعتقادی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. آگے بڑھتے ہیں، ایک دو تین آیتیں لیتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، وہ مانے من مانے ناس مانے لوگ کی جمع کر. ٹھیک ہے، میں ناس کی بھی شاید چاہوں تو وضاحت کر دوں لیکن مجھے خیر نہیں لگتی ابھی کیونکہ ناس جو لفظ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نفسن سے ہے، اس کا حمزہ گرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا. کیا ہوتا ہے؟ حرکت. واللہ عالم کیسے جوڑا ہے اس معنی، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مانے لوگ، اور لوگوں میں سے من یقول، من مانے
من مانے جو گڈ یقولو 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 ہاں گڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے آمنا آمنا مانے ہم ایمان لائے گڈ آمنا مانے ہم ایمان لائے کس پر باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر گڈ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت قابل ہیں وبالیوم الآخر آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ اور آخرت کے دن پر اور آگے کیا ہے وما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین نہیں وہ مانے اور ما مانے نہیں ہم مانے وہ لوگ بمؤمنین ایمان والے ہیں ایمان والے مومنین ایمان والے ترجمہ دیکھیں اور لوگوں میں سے کچھ ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ لوگ یہ واو یہاں پہ حالانکہ کا ترجمہ کریں کیا ترجمہ کریں حالانکہ ٹھیک ہے یعنی حال یہ ہے کہ حالانکہ مطلب حال یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں ٹھیک ہے اس آیت میں بہت ساری وضاحتیں میں آپ کو سکھاؤں یہ من جو ہے یہ من اپنے اندر ایک خاص معنی لوگوں میں سے یہاں پہ لوگوں میں سے یعنی کہ بعض لوگ ہیں لوگوں میں سے مطلب بعض لوگ ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں ٹھیک ہے جو آگے آ رہے ہیں تو من یہاں پہ بعض کے لیے یہ بعض لوگ من یقول جو کہتے ہیں یعنی کہ قول ہے ان کا کہ ایمان جو ہوتا ہے نا پتہ ہے آپ کو کن چیزوں کا نام ایمان زبان سے اقرار ہاں دل تصدیق کرے اور جوارح عمل کرے یعنی آپ کے ہاتھ پیر عمل کرے ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے 3 چیزوں کا کتنی چیزیں 3 چیزیں کون کون سی زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اعضاء سے کچھ حرکت کرنا یعنی آپ کے جو ہاتھ پیر ہیں جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے حرکت کرنا یہ ایمان 3 حصوں سے بنا تو وہ ایک حصہ کیا کرتے تھے یہ واضح کرتے تھے کیا میں یقول کہتے تھے یعنی اقرار باللسان تھا اسی لیے تو سامنے والے بیچارے بیٹھے تھے یار اقرار باللسان کر رہا ہے زبان سے کہہ رہا ہے کچھ تو ہے کہتے کیا تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر وہی چیز کہتے تھے جس چیز سے مشرکین مکہ دور تھے ہم اللہ پر ایمان لائے اور کس پر لائے آخرت کے دن پر میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ آخرت کا دن بہت امپورٹنٹ ہے یہیں سے سب بھاگتے تھے وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے دھوکے کی لمٹ زیادہ تھی ٹھیک ہے دھوکے کی لمٹ زیادہ تھی کیونکہ یہ لوگ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جس کا انکار کفار کر چکے تھے ہے کہ نہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کی آخر مانے آخری اور آخری دن کون سا ہے قیامت ٹھیک ہے وہ دن جو ختم نہیں ہو سکتا جو چلتا رہے مطلب اس کا انقطاع ہے ہی نہیں اس زمانے کا ٹھیک ہے اور اللہ نے آگے فیصلہ ہی کر دیا کہتے ہیں یہ ذرا سنبھال کر ایمان نہیں ان کے پاس وما ہم بمؤمنین ایک سوال رکھتا ہوں اللہ نے وما ہم بمؤمنین یہ یہاں پر کہیں یؤمنون کیوں نہیں دکھ رہا ہے مجھے ایک سوال ہے یہاں پہ مجھے یؤمنون کیوں نہیں دکھ رہا ہے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں کیونکہ جب ہم ابتدا سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایمان لانے کے لیے کیا اللہ فعل استعمال کرتا تھا نا لیکن ان کے لیے کیا اللہ استعمال کرتا اسم وما ہم بمؤمنین وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں یہاں پہ کوئی پاسٹ پریزنٹ کچھ نہیں ہے یہاں لیکن سب کے لیے اللہ رب العالمین جب سے اب تک بول رہا ہے وہ سب کے لیے کیا اللہ رب العالمین فعل استعمال کرتا ہے تو کیوں جی
کیونکہ اقرار کرتے تھے لیکن تھے نہیں. یوں اقرار کرتے تھے نہیں, اور بس کہ مومنون میں سے نہیں ہے اس لیے. نہیں. وما ہم بمؤمنین, کوئی زمانہ خاص نہیں ان کے لیے کہ ایمان لاتے ہو. نہ پاسٹ میں ایمان والے تھے, نہ پریزنٹ میں ایمان والے ہیں, اور نہ ہی فیوچر میں ایمان والے ہوں گے. کوئی زمانہ نہیں ان کے لیے, ایمان ہی نہیں رکھنے والے ہیں. یہ نفاق جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک مرض ہوتا ہے, اور یہ بڑھتا جاتا ہے, انکریز, اس میں لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو خوب مزہ آتا ہے. ہاں, آپ کو خوب مزہ آتا ہے, اور آپ کو وہ چیز ملتی ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہو. آپ کا مرض بڑھتا جاتا ہے. اور یہ نفاق پتہ ہے کہاں کا مرض ہے؟ کہاں کا ہے؟ دل کا مرض. نفاق کہاں کا مرض ہے؟ دل کا مرض ہے. غالباً امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں, نہیں, امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مرض دو طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا؟ دو طرح. ایک ہوتا ہے دل کا مرض, ایک ہوتا ہے دل کا مرض. اور یہ یہاں پہ کون سا مراد ہے؟ دل کا مرض ہی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور دل کا مرض کیا ہے؟ شک, شبہ, دین کے بارے میں ہی شک, یار صحیح نہیں ہے یہ, اسلام صحیح نہیں ہے. تو ان کو شک, اس دنیا پہ یہ حرکتیں گھس گئے چیز, ایمان میں گھس گئے, اور کیا ہم ایمان لاتے تمہارے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو شک ہوتا ہے. نفاق میں کیا ہوتا ہے؟ اصل دل کا مرض ہے یہ. نفاق کہاں کا مرض ہے؟ دل کا. اور دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شک. اور بدن کا مرض کیا ہے جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ مرض الابدان, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, خواہشات, شہوت, یہ بدن کا مرض ہے. کیا ہے بدن کا مرض؟ کیا ہے؟ شہوت. کیسے کہہ رہا ہوں میں, کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی ہدایت سے کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ہاں, اگر تم جب کسی سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو بات میں تمہاری آواز میں نرمی نہ, ورنہ کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ چاہت کرنے لگے, وہ لالچ کرنے لگے. یہاں پہ مرض سے کون سا مرض مراد ہے جی؟ خواہشات کا, شہوت کا مرض. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں پہ کون سا مرض ہے؟ مرض القلب, یعنی دل کا مرض. دل میں کیا ہے؟ انکار ہے. دل میں کیا ہے؟ شک ہے. دل میں اللہ کی باتوں کا انکار ہے, جحود ہے, اور ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ ایمان. تو سمجھ میں آیا؟ تو مرض دو طرح کا ہوتا ہے. تو خواہشات کا بھی ایک کیا ہے؟ مرض, اور ہوتا ہے ہر ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کلیئر ہے. نفاق کی آیت کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قولی اقرار, یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں. اس کے بعد اس آیت کو پورا کرتے ہیں. اس آیت کے بعد والی آیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, فی قلوبہم, دیکھیے پھر سے بہم ہو گیا, مرض, ان کے دلوں میں, فی مانے میں, قلوبہم مانے ان کے دل, ان کے دلوں, مرض, مرض بیماری. ٹھیک, نہیں آپ آگے چلیں. اچھا کیا ہوا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. گڈ, سارا دے دیا. یخادعون مانے کیا ہوتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں. یخادعون مانے ہوتے ہیں وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, وہ لوگ دھوکہ
کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو. اور کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ والذین آمنوا، اور ایمان والوں. اب ترجمہ کیسے کریں گے ہم الذین آمنوا کا؟ ایمان والے. اور الذین کفروا کو کیا کہیں؟ کافر. ٹھیک ہے. ترجمہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان والے اور کافر. ایسا ترجمہ آپ کریں. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو. اس کے بعد وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جی. اور ما مانے جو، نہیں. وما اور نہیں. یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. الا مانے مگر. انفسهم اپنے نفسوں کو. نفس کی جمع ہے انفس. نفس کی جمع ہے انفس. اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، اور ما مانے نہیں. یشعرون مانے وہ لوگ شعور. اس کا ترجمہ تو کریں. شعور تو لکھا ہے، احساس نہیں. یہ ہے ترجمہ بہت پیارا. وہ لوگ احساس. تو کیا ہے؟ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ لوگ احساس. میں نے دونوں کا ترجمہ دھوکے کا کیا نا، خادع اور خدع. لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو دو لفظ، ایک ہے خادع اور ایک ہے خدع، اور دونوں کا ترجمہ نہیں. فرق کیا ہے؟ یہاں پہ یا خدع اگر اس کے لیے استعمال کیا. جی کچھ ہے نہیں. خادع کے لفظ میں عربی کا لفظ ہے. دیکھیے عربی کی اتنی خصوصیت ہے، آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ زبردست خصوصیت. خادع میں مشارکت پائی جاتی ہے. جیسے کہ قابلہ مانے ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہونا. مقابلہ جب انسان کرتا ہے، قابلہ مانے مقابلہ کرنا. تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کس سے؟ اکیلے سے مقابلہ کرتا ہے، آمنے سامنے نا کسی سے. تو ایسے ہی خادع میں بھی اشتراک پایا. خادع مانے مطلب فعالہ کا ایک صیغہ ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اشتراک. کیا پایا جاتا ہے؟ اشتراک. یعنی شرکت دونوں طرف سے. وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی کہ اشتراک ہے. یعنی اللہ رب العالمین بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے اور ایمان والے بھی انہیں ایک نہ ایک دھوکے میں رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں اشتراک ہے کہ ادھر سے بھی دھوکہ ہے، ادھر بھی دھوکہ چل رہا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے. اب آپ کہیں گے اللہ نے کیا دھوکہ دیا؟ سوال. اب یہ سوال ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں اور کفر کو چھپا رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے. لیکن اللہ انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے. یہ کہاں؟ بتائیں کوئی کچھ ہے اس مسئلے میں؟ بتائیں. ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، بہت قریب ہیں. وہ احساس ہی نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان پہ سارے احکام جاری کر دیے. اللہ نے ان پر سارے احکام جاری کیے. تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے. اسلام کا اظہار کر رہا ہو نا، اب کرو. مل گیا دھوکہ. تھی نہیں ان کے لیے وہ چیزیں. وہ تو اصل کفار تھے نا. وہ کیا تھے اصل میں؟ وہ اصل میں کفار تھے. کفار پہ کیا اسلام لاگو ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن ان پر اسلام لاگو ہو رہا تھا اور اللہ نے کہہ دیا اب کرنا ہے. ایمان والے سب گھس گئے. نماز نہیں پڑھتا تو عشاء میں نہیں آتا. یہ بندہ عشاء میں نہیں آتا.
کچھ گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی نے کہا فجر اور عشاء میں جو نہیں آتا ہے اس کے اندر نفاق ہے, اور پہچان بتا دی. اب تو سب الرٹ ہو گئے کہ نفاق ہے, کچھ نہ کچھ ہے. سمجھ میں آئے؟ ایمان والے بھی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا دھوکہ دے رہے ہیں کہ اے تمہیں یہ کام اب کرنا ہے کیونکہ تم تو مسلمان ہو نا, زبان سے بولتے ہو آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اتنے بڑے بڑے دعوے, چلو اب نماز کو چلو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے بھی جاری کر دیا اور ایمان والوں نے بھی جاری کر دیا. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں, اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی خبر کر دی ہے کہ یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے. اب مومن کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ مومن کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ کیسے دھوکہ دے رہا ہے؟ اب مومنوں کو پتہ چل گیا ادھر والے جو لوگ ہیں نا نفاق والے, انہیں ذرا پریشان کیا جائے. ہاں انہیں اٹھا کے لیا جائے گا. اے کہاں تھے, جہاد میں نہیں چلے تم, پیچھے کیوں ایسے کرتے. اے نماز وماز نہیں پڑھتے جماعت کی, جی پکڑ لیا انہوں نے, پتہ ہے سب کو یہ نفاق والا ہے. تو اللہ نے خبر بھی کر دی کہ دیکھو کچھ ہیں لوگ جن کے اندر یہ خصوصیت ہوں گی, یہ ان میں نفاق پایا جائے گا. تو مسلمان کیا ہو گئے الرٹ, اور کیا کرتے سب کو دعوت دیتے. تو سمجھ میں آئے گا, اس میں اشتراک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے خدا غلط استعمال کیا, اس میں اشتراک نہیں پایا جاتا. وما یخدعون الا انفسهم, نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں تو نفس کو دھوکے میں اشتراک تھوڑی پایا جائے گا. ہاں شریک تھوڑی ہے کوئی. نفس اور دوسرے نفس کو تو نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. اور اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بتائیں, ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ عمل تو کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں پہنچا. ہاں عمل کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا. یہ بھی بہت اچھا جواب دیا ہے. عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اصل تو کفر چھپا ہوا ہے. ہاں کچھ وقت کی نماز بھی پڑھنا پڑ رہی مجبوراً, عمل بھی کرنا پڑ رہا ہے, اور کبھی کبھی بچ جاتے ہیں. اور پتہ ہے یہ لوگ ڈرتے تھے کوئی صورت نازل نہ ہو جائے, ہمارے دلوں میں واضح ہو جائے ہمارے دلوں کے بارے میں کیا ہم چھپائیں. ڈرتے تھے یہ لوگ, کوئی صورت آ جائے پتہ چل جائے, تنبئہم بما فی قلوبہم, ان کے دلوں کے بارے میں, یہ دلوں میں جو چھپائے ہوئے سب پتہ چل جائے. ڈرتے تھے بہت سے. کوئی بھی آواز آتی تھی کہتے ارے ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے. ڈرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دل میں کیا چھپائے. وما یخدعون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے شریعت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے. اور مزید یہ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ اس ایمان سے دور ہیں, وہ لوگ اس احساس سے دور ہیں جو احساس اللہ کو بھی ہے اور جو احساس ایمان والوں کو بھی ہے. اللہ کو بھی احساس ہے کہ کیا تم کفر چھپائے ہو, اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کفر چھپائے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک اور مزیدار چیز بتاؤں, آپ نا کسی کے ساتھ چال چل کے دیکھیں تو چال یا تو کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی. آپ کے اوپر تو نہیں آئی نا. میں کوئی چال چلوں, کوئی ہیلا اختیار کروں تو یا تو میں اس ہیلے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا کیا ہو جاؤں گا, ناکام ہو جاؤں گا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا اس کا اثر میرے اوپر آ جائے گا نا. میں تو اس چیز سے دور ہوں گا نا. یار میں نے چال چلی لیکن ناکام رہا, یار کامیاب نہیں ہو پایا اس انسان نے. لیکن یہاں پر معاملہ ہی بڑا عجیب تھا. ناکام بھی ہوئے اور چال پلٹ گئی. ناکام بھی ہوئے اور چال پلٹ گئی. یہ سوچ بھی نہیں تھی ان کی کہ چال بھی ہماری پلٹ سکتی ہے. وما یشعرون, اور انہیں احساس بھی نہیں. شعر مانے احساس کرنا, انہیں فیل بھی نہیں ہوا کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے, اسے سب پتہ چل گیا. ہاں اللہ عالم الغیب ہے, اس کے پاس تو کچھ مخفی نہیں ہے. اور دوسرا کیا پتہ چل گیا, ایمان والوں کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے, تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو خیر یہ منافقین تھے کہ جنہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو بھی خبر ہے اور ایمان والوں کو بھی خبر ہے. تو یہ کچھ صفت تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرض کا لفظ استعمال کیا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.